السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی 15 علامات کا ذکر کریں گے جو جگر کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اگر آپ میں ان 15 علامات میں سے کچھ علامات موجود ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جگر خطرے میں ہے اور آپ کو فوراً اس کی ٹریٹمنٹ کروانی چاہیے۔ لیور یعنی جگر ہمارے جسم کا سب سے بڑا انٹرنل آرگن ہے اور اس کا وزن 1.8 kg تک ہوتا ہے۔ لیور ہمارے خون سے زہریلے مادوں کو ریموو کرتا ہے اور بائل پروڈکشن میں مدد کرتا ہے۔ بائل ایک ایسا فلوئڈ ہے جو کھانے کو ہضم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس کو میٹابلائز کرتا ہے اور ایکسیسو گلوکوز کو گلیکوجن میں کنورٹ کر کے جسم میں اسٹور کرتا ہے تاکہ ضرورت کے وقت ہمارا جسم مختلف کاموں کے لیے اسے استعمال کر سکے۔ اس کے علاوہ جگر کے 100 سے زیادہ ایسے کام ہیں جو یہ کرتا ہے اور ہمارے جسم کے تمام فنکشنز اسی کی مرہون منت ہیں، اور اگر آپ کا جگر خراب ہونے لگے تو آپ کی اوورآل ہیلتھ بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جگر خراب ہونے کی علامات کو پہچانا جائے۔ پہلے نمبر پر جگر کی خرابی کی وجہ سے آپ کے جسم میں خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی ہمارا لیور بائل ایسڈ ریلیز کرتا ہے جو آئلی چیزوں اور فیٹس کو ہضم کرتا ہے اور زہریلے مادوں کو جسم سے نکالتا ہے، لیکن لیور کی خرابی کی وجہ سے یہ بائل خون میں جمع ہونے لگتا ہے اور جلد کی انٹرنل لیئر پر اکٹھا ہوتا ہے اور خارش کا باعث بنتا ہے۔ یہ خارش عموماً پہلے آپ کے ہاتھوں کی تلیوں اور پاؤں کی ایڑی پر ہوتی ہے اور پھر جگر کی زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے پورے جسم پر پھیل جاتی ہے۔ جگر کی خرابی کا دوسرا سائن پیلیا ہے۔ پیلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کا سفید حصہ اور جلد کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور جگر کی زیادہ خرابی کی وجہ سے آپ کی زبان اور ناخنوں کا رنگ بھی پیلا یا زرد ہو سکتا ہے۔ دراصل ہمارے جسم میں ہر وقت بلڈ سیلز یعنی خون کے خلیے ٹوٹتے رہتے ہیں اور نئے خلیے بنتے رہتے ہیں، اور خون کے خلیے ٹوٹنے کی وجہ سے ایک کیمیکل بلیروبن بنتا ہے جو کہ ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے، اور اگر آپ کا جگر خراب ہے تو وہ اس بلیروبن کو جسم سے باہر نہیں نکال پاتا اور یہ بلیروبن خون کے اندر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پیلیے یعنی یرقان کا باعث بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جگر کی خرابی کی وجہ سے آپ کو رات کو دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا جگر وٹامن اے کو سٹور کرتا ہے جو ایک پروٹین بناتا ہے جو ہماری آنکھوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیور کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے وٹامن اے کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے سیلز کمزور ہو جاتے ہیں اور رات کو کم روشنی میں دیکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر جگر کی خرابی کی وجہ سے آپ کی جلد پر خون کی چھوٹی چھوٹی نالیاں یا ریڈ ڈاٹس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو دیکھنے پر مکڑے کے جالے کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ سائنس تب ظاہر ہوتے ہیں جب ہمارا جگر ایسٹروجن کو ہمارے جسم سے پراپرلی فلٹر آؤٹ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ ایسٹروجن بلڈ ویسلز کو کمزور کرتی ہے، جس کی وجہ سے وینز ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں اور جلد پر ظاہر ہو جاتی ہیں، اور ٹانگوں پر بھی پھولی ہوئی وینز ظاہر ہوتی ہیں اور ہتھیلیاں بھی سرخ ہونے لگتی ہیں۔ پانچویں نمبر پر اگر آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور بھوک کم لگتی ہے تو یہ بھی جگر کی خرابی کی ایک وجہ ہے، کیونکہ جگر بائل اور دوسرے انزائمز صحیح طرح نہیں ریلیز کر پا رہا ہوتا جو ڈائجیشن میں ہیلپ فل ہوتے ہیں، اور آپ کو آٹومیٹیکلی بھوک کم لگنے لگتی ہے۔ جگر کی خرابی کی وجہ سے آپ کی باڈی کا میٹابولزم چینج ہونے لگتا ہے اور باڈی فوڈ کو پراپرلی بریک ڈاؤن نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے نیوٹرینٹس کی ایبزارپشن کم ہو جاتی ہے اور آپ کو ہمیشہ تھکاوٹ اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر پر مردوں میں چھاتی کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جسے گائنیکومیسٹیا کہتے ہیں۔ جگر کی خرابی کی وجہ سے ایسٹروجن اور ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور ایسٹروجن کی مقدار مردوں کے جسم میں بڑھ جاتی ہے۔ ایسٹروجن ایک ایسا ہارمون ہے جو خواتین میں خواتین والی خصوصیات پیدا کرتا ہے، لیکن یہ ہارمون مردوں میں بھی کچھ کوانٹٹی میں پایا جاتا ہے، اور اگر آپ کا جگر خراب ہے تو یہ ایسٹروجن کو فلٹر آؤٹ نہیں کر پاتا اور نتیجتاً مردوں میں چھاتی کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ساتویں نمبر پر جگر کی خرابی کی وجہ سے الٹی اور متلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا جگر ایسے ہارمونز ریلیز کرتا ہے جو خوراک کو ہضم کرتے ہیں،
لیکن ان ہارمونز کے کم یا ریلیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو الٹی اور متلی کی کیفیت ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ معدے میں گیس بننا بھی شروع ہو جائے گی۔ ہمارا جسم وٹامن B3 کو جسم کے موئسچرائز کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور ڈیمیج سے بچاتا ہے، لیکن جب جگر ڈیمیج ہوتا ہے تو سارے کے سارے B3 وٹامن کو اپنے آپ کو ریپیئر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں۔ 9ویں نمبر پر پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے۔ جب جگر خرابی کی وجہ سے سکڑنا شروع ہو جاتا ہے تو خون کی نالیاں جو جگر میں سے گزر رہی ہوتی ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے، جسے اسائٹس کہتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر آپ کو یہ بھی دھیان دینا چاہیے کہ آپ کے یورین کا کلر ڈارک یلو اور سٹول کا کلر پیل یلو تو نہیں ہو گیا۔ ایسا کبھی کبھی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کچھ دن تک لگاتار ایسا رہے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے لیور میں کچھ گڑبڑ ہے۔ ایسا بلیروبن کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے اور نارملی بائل کے ساتھ اٹیچ ہو کر سٹول کے تھرو باڈی سے باہر آ جاتا ہے، اور اسی بلیروبن ہی کی وجہ سے سٹول کا کلر یلو براؤن ہوتا ہے۔ لیکن اگر جگر کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کی بائل کا فلو ڈسٹرب ہونے لگے گا، اس کی وجہ سے بلیروبن بائل ڈکٹ کے تھرو باہر نہ جا کر بلڈ سٹریم میں اکٹھا ہو جائے گا اور ایکسیسو بلیروبن کڈنی کے تھرو یورین کے ساتھ باہر آنے لگے گا، جس کی وجہ سے یورین کا کلر ڈارک یلو ہونے لگتا ہے۔ اب جو نہ کہ بلیروبن سٹول کے تھرو باہر نہیں جاتا، اسی وجہ سے سٹول کا رنگ براؤن یلو سے پیل یلو ہونے لگتا ہے۔ 11ویں نمبر پر اگر آپ نوٹ کریں کہ آپ کی جلد گرے یا برونز کلر کی ہو رہی ہے تو یہ آپ کے جسم میں آئرن کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا جگر آئرن کو پراپرلی فلٹر آؤٹ نہیں کر رہا ہوتا، اور یہ علامت ان لوگوں میں ظاہر ہوتی ہے جن کو سائروسس ہو، یعنی ان کا لیور سیویئرلی ڈیمیج ہو چکا ہو۔ 12ویں نمبر پر آپ کے جسم پر نیل بننا شروع ہو جاتے ہیں اور چھوٹا سا کٹ لگنے پر زیادہ خون بہتا ہے۔ اس کی وجہ جگر کی خرابی ہے، کیونکہ جگر ایک پروٹین جو خون کے جمنے یعنی بلڈ کلوٹنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے نہیں بنا پاتا، جس کی وجہ سے پلیٹلیٹس کی کوانٹٹی بلڈ میں کم ہو جاتی ہے اور اسے تھرومبوسائٹوپینیا کہتے ہیں، اور جسم میں وٹامن K کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس وٹامن کی کمی کی وجہ سے بلڈ کلوٹنگ پراپرلی نہیں ہو پاتی اور خون زیادہ بہتا ہے۔ اگر آپ کو رائٹ سائڈ پہ اپر ایبڈومن میں پین ہے تو یہ بھی لیور خراب ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر لیور کا پین اپر ایبڈومن میں ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ کیسز میں یہ پین رائٹ شولڈر، اپر بیک اور نیک میں بھی جا سکتا ہے، اور اگر آپ کو اس طرح کا پین لمبے عرصے سے ہو تو آپ کو اپنا لیور ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے۔ 14ویں نمبر پر پاؤں پہ سوجن یعنی سویلنگ کا آنا بھی جگر کی بیماری کی ایک علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ لیور کا ایک کام البومین بنانا بھی ہے۔ البومین آپ کی بلڈ ویسلز میں فلوئڈ کو ہولڈ رکھتا ہے، اور اگر لیور میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو البومین پراپرلی نہیں بن پائے گا، جس کی وجہ سے بلڈ ویسلز میں فلوئڈ ہولڈ نہیں ہو پاتا اور لوور باڈی کی طرف ٹریول کر کے وہاں جا کر اکٹھا ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی لوور لیگز اور پیروں میں سویلنگ آنے لگتی ہے، اور اس کو سافٹ ایڈیما بھی کہتے ہیں۔ ایڈیما کڈنی پرابلمز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ 15ویں نمبر پر آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی۔ جگر کی خرابی کی وجہ سے بہت سارے زہریلے کیمیکلز جن کو لیور نے فلٹر آؤٹ کرنا ہوتا ہے نہیں کر پاتا اور وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں انفلیمیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ اگر آپ کے اندر ایسی کوئی علامات نظر آتی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے جگر کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ یہ ایک بہت آسان اور سادہ سا ٹیسٹ ہے جو باہر سے ہی ہو جاتا ہے، اور ٹائم پر اس کا علاج اور احتیاطی تدابیر تیار کر کے آپ جگر کی خرابی سے بچ سکتے ہیں۔ خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے جگر میں یہ خاصیت رکھی ہے
کہ اگر اس کو سازگار حالات مہیا کیے جائیں تو یہ اپنے آپ کو خود ہی ریپیئر کر لیتا ہے۔ I hope this video will be informative for you. Kindly like and share this video. Thank you.